وہ فسق جو انسان کو جھوٹ سے بچاتا ہے وہ والا فسق بدعتی میں نہیں ہوتا. سوری, جھوٹ سے بچاتا نہیں ہے, وہ فسق جو انسان کو جھوٹ بلواتا ہے وہ والا فسق بدعتی میں نہیں ہوتا. بلکہ فقہاء نے تو لکھا ہے بعض بدعتی, جیسے یہ جو معتزلی تھے جو کہتے تھے مرتکب کبیرہ جو ہے مخلد فی النار ہے, یہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا, ہے تو وہ بھی بدعتی, مگر وہ تو جھوٹ سے اور زیادہ بچتے تھے, اس لیے کہ ان کا خیال تھا جھوٹ بولنے سے تو ہمیشہ جہنم میں جائیں گے ہم. ایک فسق وہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, یہ والا فسق آپ سے جھوٹ بلوا دیتا ہے. ایک فسق وہ ہوتا ہے کہ نظریہ کی خرابی ہے آپ کی. تو جو جن بدعتیوں کی حدیثیں لی جاتی ہیں نا, وہ نظریاتی طور پر ان کے عقیدے خراب تھے, عملی طور پر خراب نہیں تھے وہ لوگ. اور جھوٹ کا تعلق نظریے سے نہیں ہے, کس سے ہے؟ عمل سے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اگر وہ والے فسق کی تہمت لگی ہوتی نا کہ حضرت علی کے خلاف جان بوجھ کر معاذ اللہ حکومت کی لالچ میں حب جاہ میں جان بوجھ کر ان کے خلاف خروج کیا, داماد رسول ہونے کا بھی خیال نہیں رکھا, تو آپ ان فاسقوں کی فہرست میں معاذ اللہ شامل ہوتے جن کی حدیث مقبول نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بدعتیوں کی حدیث مقبول ہونے کی وجہ کچھ اور ہے, اس لیے کہ وہ عملی طور پر یعنی نظریاتی بدعملی کی وجہ سے عملی طور پہ بدعملی ان سے ہوتی ہے, جان کر وہ شریعت کے خلاف نہیں کر رہے ہوتے. ان کو ہوا پرست اس لیے کہا جاتا ہے, نظریات میں خواہشات کا شکار ہوئے ہیں, اعمال میں نہیں ہوتے وہ. آج بھی بہت سے بدعتی آپ کو اعمال میں جو سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا ان سے بھی آگے نظر آئیں گے آپ کو, ہیں بدعتی, مگر آپ ان کی عبادتیں دیکھو, ان کی تہجد, اشراق اور عشق رسول اور یہ سب چیزیں بہت ہوتی ہیں, لیکن عملاً ہوتے کیا ہیں؟ بدعتی ہیں. رو رہے ہیں دعاؤں میں, ایسے لگ رہا ہے جیسے ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. چلو کیا بول رہا ہے؟ ہاں نا, مضمون تو بدعت کی وجہ سے ہے نا, کہ جب قرآن و سنت سے ایک چیز کا ثبوت ہی نہیں ہے تو اس میں آپ نے کہاں سے یہ نکالا مسئلہ؟ نظریے کی خرابی ہوتی ہے ان کی. چلے حدیث نمبر 201. نتیجہ یہ نکلا کہ جس فسق کی وجہ سے حدیث کو ترک کیا جاتا ہے وہ بدعت والا فسق نہیں ہے. اور حضرت معاویہ کے بدعتی ہونے کا الزام تو کسی نے بھی نہیں لگایا. تو اب اللہ نہ کرے آپ پر فسق کی تہمت لگی ہوتی محدثین کی طرف سے, اس فسق کی کہ آپ حضرت کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں, فسق کی یہی تعریف ہے نا, تو حضرت علی کے خلاف خروج تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا. تو سب محدثین کا مطلب یہی تھا کہ یہ اجتہادی غلطی تھی, یہ حب جاہ کی بنیاد یا حب مال کی بنیاد پہ نہیں تھی. جو بھی معتبر محدثین ہے تبھی سب حضرت معاویہ کی حدیثوں کو لیتے ہیں, اور فاسق کی حدیث لینا جائز نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو اس لیے لیتے ہیں صحابہ کلہم عدول, اس بیس پہ لیتے ہیں. تو جب اس بیس پہ تو اور زیادہ بات موقت ہو گئی ہے, صحابہ کلہم عدول کا مطلب تو حضرت معاویہ اس میں داخل ہے. سمجھتے ہیں؟ ہاں چلو. حدیث نمبر 201. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضه خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. حدیث میں آتا ہے, یہ بتا دی میں نے بھائی حدیث. اچھا, من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین, حضرت معاویہ سے منقول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے دین میں سمجھ بوجھ دیتا ہے. وانما انا قاسم واللہ یعطی. متفق علیہ, متفق علیہ کا مطلب کیا؟ بخاری میں بھی مسلم میں بھی. متفق علی صحتہ شیخان, یہ مطلب ہے متفق علی صحتہ, متفق علی صحتہ شیخان, شیخان اس کی صحت پر متفق ہیں, تو اس کو پڑھا جاتا ہے متفق علیہ. علیہ میں ہی ضمیر نائب فاعل ہے نا متفق کا, جب فاعل حذف کر دیتے ہیں تو نائب فاعل آتا ہے نا پھر. ہاں بھائی فعل مجہول ہے, لیکن جب اس کا فاعل ذکر کریں گے تو مجہول معلوم بن جائے گا نا. اتفق علیہ شیخان یا متفق علیہ شیخان یہ بن جائے گا. کیا بول رہا ہے؟ جب فاعل تثنیہ ہوتا ہے تو فعل مفرد ہی آتا ہے. حدیث میں آتا ہے انا قاسم, میں تقسیم کرنے والا ہوں, واللہ یعطی, اللہ دینے والا ہے. تو نبی کیا دولت تقسیم کر رہے تھے؟ علم. تو علم کی فضیلت ہے, نبی علم دے کر گئے ہیں, اور وہ دین کا علم ہے. دیکھو دنیاوی علوم کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے, اس کی بھی قرآن سے بڑی فضیلت ثابت ہے. دنیاوی علوم کی اللہ نے پیغمبروں کو جو دنیاوی علوم دی ان کو بطور نعمت کے قرآن میں بیان کیا ہے.
وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو پگھلا دیا. تو یہ تو دنیا کا کام تھا نا، لوہے کا ہاتھ میں پگھلا دینا، زرہیں بنانا. داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے نعمتیں دی، ان کو قاضی بنایا داؤد علیہ السلام کو، یہ بھی دنیاوی نعمت ہے. اور بہت ساری جو قرآن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم، اکاؤنٹنگ کا علم جانتا ہوں میں. تو یہ بھی ایک دنیاوی علم ہے. تو دنیاوی علم کی اپنی فضیلت ہے، دین کی اپنی فضیلت ہے. تو ان احادیث میں دین کے علم کی فضیلت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علم بانٹ رہے تھے وہ دین کا، وہ دنیا کا نہیں تھا. وہ کون سا تھا؟ وہ دین کا علم تھا. تو اللہ نے آپ کو وہ دیا اور آپ نے دنیا میں وہ تقسیم کیا. چلو، تو جو بھی دین کا علم حاصل کر رہا ہے وہ پیغمبر کی خیرات لے رہا ہے. جو پیغمبر نے خیرات تقسیم کی اللہ سے، تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے.